اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابو جہل کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ رات کو چھپ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرات سننے آیا۔ اسی طرح ابو سفیان اور اخنس بن شریک بھی، ایک کو دوسرے کی خبر نہ تھی۔ صبح تک تینوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سنتے رہے۔ دن کا اجالا ہونے لگا تو واپسی میں ایک جگہ تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ ہر ایک نے دوسرے سے کہا تم کیسے آئے تھے؟ جب بات کھلی تو اب سب نے آپس میں یہ معاہدہ کیا کہ ہم کو قرآن سننے کے لیے نہیں آنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں دیکھ کر قریش کے نوجوان بھی آنے لگیں اور ہم کسی اور آزمائش میں پڑ جائیں۔ جب دوسری رات آئی تو ہر ایک نے یہی گمان کیا کہ وہ دونوں نہیں آئے ہوں گے، چلو جا کر قرآن سنتے ہیں۔ غرض یہ کہ صبح تینوں کا آمنا سامنا ہوا اور خلاف معاہدہ ہونے پر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے اور دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ اب نہیں جائیں گے۔ سبحان اللہ! قرآن اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے، بھلا ان کو کب سونے دیتا تھا؟ جب تیسری رات آئی تو پھر تینوں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے چلے گئے اور صبح کے وقت پھر تینوں کی ملاقات ہو گئی۔ پھر دوبارہ معاہدہ کر لیا کہ آئندہ سے تو ہرگز نہیں آئیں گے۔ اب اخنس بن شریک ابو سفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا تمہاری کیا رائے ہے؟ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو قرآن سنا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو سفیان کہنے لگا اللہ کی قسم میں نے جو باتیں سنی ہیں ان کو خوب پہچانتا ہوں اور اس کا جو مطلب ہے اس کو بھی جانتا ہوں، لیکن بعض ایسی باتیں سنی ہیں جن کا مقصد اور معنی نہ سمجھ سکا۔ تو اخنس نے کہا کہ اللہ کی قسم میری بھی یہی حالت ہے۔ پھر اخنس وہاں سے چل کر ابو جہل کے پاس آیا اور کہنے لگا اے ابو الحکم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو کچھ سنا تمہاری اس بارے میں کیا رائے ہے اور تم نے کیا سنا ہے؟ تو ابو جہل کہنے لگا ہم اور بنو عبد مناف مقام شرف حاصل کرنے میں ہمیشہ دست و گریباں رہے ہیں۔ انہوں نے دعوتیں کی تو ہم نے بھی کی، انہوں نے خیر سخاوت کی تو ہم نے بھی کی، حتیٰ کہ ہم پاؤں جوڑے بیٹھے رہے اور وہ کہنے لگے ہمارے پاس اللہ کا ایک پیغمبر ہے، اس پر آسمان سے وحی اترتی ہے، اللہ کی قسم ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اس کو پیغمبر تسلیم نہیں کریں گے۔ اخنس یہ سن کر چلا گیا، افسوس کہ حق کو حق سمجھ کر بھی ایمان نہ لائے اور یوں ہی جھوٹی چدراہٹ کی خاطر جہنم کا سودا کر بیٹھے۔ اے مسلمان، تو کتنا خوش نصیب ہے کہ تو اس نبی کی امت میں سے ہے جس کا امتی بننے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی نے اللہ سے دعائیں کی اور تجھے بن مانگے ہی اس امت میں پیدا کیا۔ اب اس کا تقاضا یہ ہے کہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے زندگی گزارے تاکہ کل قیامت والے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہمارے امتی ہونے پر فخر محسوس ہو، نہ کہ تو اس حال میں جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری وجہ سے شرمندہ ہونا پڑے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔